اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 24ویں تاریخ، آج کے دن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جو تجھے راضی کرتی، اور پروردگار ہم پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے جو تجھے ناراض کرتی ہیں، تجھے اذیت کرتی۔ پروردگار توفیق دے کہ ہم وہی انجام دیں جو تجھے راضی کرتی، جیسا کہ کل بھی میں نے کہا، رضایت پروردگار کی گفتگو۔ ہمیں اس راستے پر آگے بڑھا جو تیری رضایت کا راستہ ہے، ہم اس راستے پر نہ جائیں جس راستے پر تجھے اذیتیں ہوتی۔ اللہ ہمیں وہی دیتا ہے جو مصلحت ہے۔ پروردگار اگر ہمارا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان کے پیچھے بھی مصلحتیں چھپی ہیں۔ پروردگار اگر کسی کا امتحان نہیں لیتا تو سمجھ لے کہ پروردگار اس سے راضی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے خاص بندوں ہی کا امتحان لیتا ہے۔ رسول بھی اس سے راضی نہیں ہے، اللہ بھی اس سے راضی نہیں، اور اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ مومن جیسے جیسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے پریشانیاں بڑھتی رہتی۔ مومن کے پاس پیسہ بھی رہے گا تو پریشان رہے گا، مومن کے پاس حکومت بھی رہے گی تو پریشان رہے گا۔ علی کے پاس 4.5 سال، امام علی علیہ السلام کے پاس 4.5 سال حکومت رہی، لیکن علی پریشان رہے، اس لیے کہ علی امیر المومنین ہے۔ مومن پریشان رہے گا، اللہ امتحان لے گا۔ پروردگار سے دعا ہے تیری رضایت والی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں، تجھ سے ناراض ہونے والی ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں۔ کسی صحابی نے رسول کو بلایا، یا رسول اللہ دعوت ہے آپ کی میرے گھر۔ رسول اس کے گھر پہ گئے، گھر پہ بیٹھے ہوئے سارے اصحاب بیٹھے، اصحاب نے دیکھا کہ یہ درخت پر ایک مرغی بیٹھی ہے دیوار پہ۔ مرغی نے دیوار پہ انڈا دیا، انڈا وہاں دیوار سے چلتا ہوا آیا اور زمین پہ آ کے ایک میخ لگی تھی، میخ پہ گرا، وہیں اٹک گیا، ٹوٹا نہیں۔ یہ سب تعجب سے دیکھنے لگے انڈے کی طرف، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہوا؟ اتنے میں میزبان آیا، اس نے سوال کیا تعجب کیا ہے؟ کہا آپ کیا، میں نے دیکھا مرغی نے وہاں سے انڈا دیا اور ادھر آیا، وہاں پہ بالکل اٹک گیا، گرا نہیں، نقصان نہیں ہوا۔ اس نے کہا تم آج دیکھ رہے ہو، مدت ہو گئی ہمارے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی۔ پیغمبر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ رسول اٹھ کھڑے ہوئے، کہ میں اس دسترخوان پر بیٹھ ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس کے گھر میں کوئی مصیبت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے، جو تم کو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ تمہارا تھوڑا سا امتحان لے۔ اللہ جب کسی کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، امتحان لیتا، یعنی پروردگار کچھ راضی ہے اس سے، اللہ اس سے راضی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار تو راضی ہو جا، اور پروردگار ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ جو تجھے ناراض کرتی۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أُعْصِيكَ۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کریں، تیری نافرمانی نہ کریں۔ پروردگار ہم اٹھیں تو تیرے لیے، ہم بیٹھیں تو تیرے لیے، ہم سوئیں تو تیرے لیے، ہم جاگیں تو تیرے لیے، اور اس کے لیے یہ ماہ ضیافت الہی بہترین مہینہ ہے۔ بڑی آسانی سے اللہ کے لیے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ روزے داروں کا سونا بھی عبادت ہے، روزے داروں کا لیٹنا بھی عبادت ہے، روزے داروں کا اٹھنا بھی عبادت ہے، روزے داروں کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں سب کچھ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں جتنے دن بچے ہوئے ہیں، پروردگار ہمیں اس سے اور زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا جواد السائلین، اے سائلین کو عطا کرنے والے، اے سوال کرنے والوں کو بخشنے والے پروردگار، ہمیں اس راستے پر لے جا جو تیری اطاعت کا راستہ ہے، ہمیں نافرمانی کے راستے سے دور کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔